صرف ایک معمولی سایہ سمجھتے ہو، اللہ تمہیں ہمیں خبر دیتا ہے کہ دائیں بائیں جھکے ہوئے سائے، زمین پر بڑے سائے، اللہ رب العزت کو سجدہ للہ، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہم داخلون، اور اللہ کے لیے آج کی کیا جو نعمتیں اس نے تم کو دے رکھی ہیں، اگر ان نعمتوں کو تم سے چھین لے تو بتاؤ کہ تم سے چھین ہوئی نعمت کو تمہیں واپس لا کر کون دے گا؟ اگر وہ خالق و مالک اس سے تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے تو کون ہے جو تجھے لا کر دے گا؟ اگر وہ رب تیری زبان کی بولتی بند کر دے تو تیری زبان کو بولنے کی صلاحیت کون دے گا؟ اگر وہ رب اس سے تیرے سننے کی زبان اس کی صلاحیت چھین لے تو یہ صلاحیت تجھے کون دے گا؟ اگر تیرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک دے بتا تجھے چلنے کی صلاحیت کون دے گا؟ اگر تیرے اٹھتے ہوئے ہاتھ حرکت کرتے ہوئے ہاتھ ان کو بند کر دے تو بتا ان ہاتھوں کو حرکت کون دے گا؟ تیرے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے تو بتا تیرے دل کو دھڑکن کون دے گا؟ اگر بتا تیری رگوں میں بہتا سا خون وہ بند کر دے تو اسے کون بہائے گا؟ بتا اللہ کی قسم بتا جب جنت میں کہیں نظر نہ آئے تو پھر جہنم میں جہنم والوں کی طرف جھانکیں گے، دیکھیں گے کہ ان کے پیارے، ان کے دوست، ان کے ساتھی وہاں جہنم میں ہیں، ان سے پوچھیں گے نا سارا کا تم فی سکر تمہیں جہنم میں کون سی چیز دیکھ رہا ہے؟ طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ الحمدللہ رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ بے نمازی حضرات اور ان حضرات کے لیے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ان حضرات کے لیے آج چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے ہم رکھیں گے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن حکیم سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کی جو تخلیق کی ہے، اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کرے۔ جن و انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ ان کا معبود ہے اور یہ اس کے عابد بنے، اس کی عبادت کرنے والے بنے، یہ اس کی عبادت کریں، یہ مقصد ہے ہماری تخلیق کا، اس لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے۔ لیکن انسان نے اپنے اس مقصد کو بالکل بھلا دیا، اس نے اپنی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج جس آدمی کو بھی دیکھو، جس انسان کو دیکھو الا ماشاء اللہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کے آنے کا مقصد مال بنانا، دولت کمانا، دنیا اکٹھی کرنا،
دنیا کے پیچھے بھاگنا، اسی لیے تو صبح سے لے کر شام تک بڑی بڑی ہیوی قسم کی ڈیوٹیز کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو انسان نے اپنی تخلیق کے مقصد کو یکسر بھلا دیا، الا ماشاء اللہ. اچھا، دوسری طرف یہ کائنات کو دیکھیں، کائنات کی چیزوں کو دیکھیں آپ، دوسری مخلوق کو دیکھیں آپ، تو اس کی تخلیق کا مقصد کچھ اور نظر آتا ہے. فرشتوں کے علاوہ انسان، جنات اور فرشتوں کے علاوہ دیگر مخلوق آپ دیکھیں تو اس کی مخلوق کا مقصد کچھ اور نظر آتا ہے. قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا سارا نظام ترتیب دیا ہے، یہ سارے کا سارا انسانوں کی خدمت کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی کائنات کی چیزیں، یہ انسان کی خدمت کر رہی ہیں. زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور اسی طریقے سے حجر شجر، یہ سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. اب ذرا اندازہ کریں، تصور کریں، ذرا سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ انسان جس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی عبادت سے بالکل غافل ہے. جیسے میں نے عرض کیا اللہ ماشاء اللہ کے چند کے علاوہ. اور وہ چیزیں کہ جسے انسان کی خدمت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں ہے. ذرا سوچیں یہ بات، یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور یہ کائنات ساری کی ساری، زمینوں، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ میں آپ بول نہیں رہے، لگتا آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے میں آپ کو اللہ کے قرآن سے، اس کے لیے میں مثالیں اور قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کائنات کی ساری چیزیں اس اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. آئیے ذرا دیکھیں. اللہ رب العزت نے سورۃ الحج، اس کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. آگے فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بہت سے جانور بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بہت سے انسان بھی الحمدللہ وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے بات آئی کہ کائنات کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. زمین و آسمان، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جن انسانوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ذر تمہیں پتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے. جب غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے.
کچھ لوگ جن کی عقل جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں علم حدیث پر جو انہوں نے تنقید کرنا ہوتی ہے، وہ کہتے لو سورج تو غائب ہی نہیں ہوتا، اگر پاکستان میں غروب ہوا ہے تو دنیا کے کسی اور ملک کے اندر موجود ہے، اگر سعودی عرب کے اندر غروب ہوا ہے تو کسی اور ملک کے اندر وہ موجود ہے. لیکن موجودہ دور کے اندر ہماری عقلیں، ہماری سوچیں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتی، سائنس کو مان لیتی ہیں. تو سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جس لمحے کے اندر سورج پوری دنیا سے غائب ہو جاتا ہے. تو یہ بات اس چیز کی تصدیق کر دی تمہاری سائنس نے بھی کہ 24 گھنٹوں میں سورج کے اوپر ایک لمحہ یا ایک وقت ایسا ضرور ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر اس کا نظارہ نہیں ہوتا، اس کو دیکھا نہیں جاتا. تو پھر اس کا مطلب وہ کہاں ہے؟ وہ جا کر اللہ کی ذات کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، جانور اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آئیے مزید دیکھیے ایک اور جگہ کہ یہ آسمان بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 44 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ساتوں آسمان اور یہ زمین اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ومن فیہن، اور اس میں جو کچھ بھی ہے، آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی سارے کے سارے، اور اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی جو کچھ، یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ سب اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں. ساتوں آسمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ساتوں آسمان، زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اور پھر اسی طریقے سے سورج، چاند، ستارے جن کا میں نے تذکرہ کیا، قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز اس کائنات کے اندر ایسی نہیں، کوئی چیز اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس اللہ کی عبادت، اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کی ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے زندگی بسر نہ کر رہی ہو. کوئی ایسی چیز نہیں اس کائنات کے اندر، تمام چیزیں اس اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، تمہاری سمجھ میں، تمہارے شعور میں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں کی، چاہے آسمان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے سورج، چاند، ستارے ہیں، چاہے پہاڑ ہیں، چاہے چرند پرند ہیں، یہ تمام چیزیں اس اللہ کی جو عبادت کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں اس اللہ کی جو پاکی بیان کر رہی ہیں، اللہ سب جانتا ہے. اللہ کے سارے اس رب کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں. اللہ ان ساری تسبیحات کو، اس ساری حمد و ثنا کو سن رہا ہے، وہ اس کو جانتا ہے. اللہ کے علم میں ہے یہ سب کہ یہ چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. اب آئیے مزید آگے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سورہ صاد آیت نمبر 18 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ لگا دیا کہ وہ داؤد کے ساتھ مل کے صبح و شام اس اللہ کی عبادت کرتے، اس اللہ کی تسبیح کرتے. یہ پہاڑ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ پہاڑ، یہ سخت ترین پہاڑ
یہ سخت ترین مخلوق اس اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، صبح و شام اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب مزید آگے آئیے، پرندے یہ جن کو تم دیکھتے ہو، صبح صبح اٹھتے ہیں، صبح صبح تم ان کی آوازیں سنتے ہو، پھر تم ان کو اڑتا ہوا دیکھتے ہو، پروں کو پھیلاتے ہیں، سمیٹتے ہیں، تمہیں ان کی آوازیں آتی ہیں، تم ان کی آوازوں کو سنتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ وہ اپنی آواز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنی آواز میں پرندہ، اڑتا ہوا پرندہ، پر کھولتے سمیٹتے ہوئے پرندہ، تمہیں نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن عرش کا مالک، کائنات کا مالک، دنیا کا مالک تمہیں مجھے بتاتا ہے، ہمیں خبر دیتا ہے۔ وہ کیا خبر دیتا ہے؟ فرمایا کہ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات، زمین و آسمان کی چیزیں اور اسی طرح یہ پرندے جو پروں کو پھیلاتے سمیٹتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کل قد علم صلاۃ و تسبیحا، ان ساروں کی تسبیح، ان ساروں کی عبادت اس اللہ کے علم کے اندر ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ پرندے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پرندے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور جگہ سے قرآن، اور یہ جو آیت میں نے پرندوں والی پڑھی، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل اور اس کی آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفجر ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، تم دیکھتے نہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے سائے، یہ چیزیں جو اللہ نے بنائی پیدا کی ہیں، ان چیزوں کے سائے دائیں بائیں گرتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اس رب کے لیے عاجزی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کے سائے، اس کے سائے کیا کر رہے ہیں؟ دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تم تو دیکھتے ہو زمین پر یہ دیوار کا سایہ ہے، تم دیکھتے ہو درخت کا زمین پر سایہ ہے، تم دیکھتے ہو پہاڑوں کا زمین پر سایہ ہے، تم دیکھتے ہو جانوروں کے زمین پر سائے ہیں، تم دیکھتے ہو انسانوں کے زمین پر سائے ہیں، تم اسے صرف ایک معمولی سایہ سمجھتے ہو۔ اللہ تمہیں ہمیں خبر دیتا ہے یہ دائیں بائیں جھکے ہوئے سائے، زمین پر پڑے سائے، اللہ رب العزت کو سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہم داخرون، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں سائے جو پڑے نا دائیں بائیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جو کافر بھی نہیں کرنا چاہتا، جو کافر بھی نہیں کرنا چاہتے، کافر مشرک یہود و نصارہ، اس کو توفیق نہ ہوئی، اللہ کے سامنے نہ جھکا، عبادت نہ کی، اللہ کو سجدہ نہ کیا، لیکن اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب دیکھنا ذرا باتیں سنتے جاؤ، تم سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ تمہارے ہمارے سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی یہ چند مقام میں نے پڑھے، بے شمار اور بھی جگہوں سے آپ کے سامنے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت قلیل ہے، قلیل وقت میں بات کو پورا بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھائیوں کو سمجھانا بھی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ کی یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آسمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے، آسمان کی مخلوق، آسمان پر موجود فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سورج اللہ کی عبادت کر
ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بادل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ بجلی چمکتی ہے نا، بادلوں کی بجلی چمکتی ہے نا، اور بادل چمکتے ہیں، آواز گونج پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ، تم تو صرف ایک بادلوں کی گرج سنتے ہو کہ بادلوں کی گرج ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ گرج کیا ہے؟ یہ گرج اس اللہ کی پاکی کو بیان کر رہی ہے۔ بادل بھی اللہ کی عبادت کرے، بارش یہ بھی اللہ کی عبادت کرے، زمین اللہ کی عبادت کرے، پہاڑ اللہ کی عبادت کرے، درخت اللہ کی عبادت کرے، زمین پر پڑی ہوئی جڑی بوٹی اللہ کی عبادت کرے، درخت اللہ کی عبادت کرے، درختوں کا پتا پتا اللہ کی عبادت کرے، ہوائیں اللہ کی عبادت کرے، سمندروں کے پانی اللہ کی عبادت کرے، سمندروں کے پانیوں کا قطرہ قطرہ اللہ کی عبادت کرے، زمین سے نکلنے والے چشمے اللہ کی عبادت کرے، چرند پرند اللہ کی عبادت کرے، کیڑے مکوڑے اللہ کی عبادت کرے، جانور سارے اللہ کی عبادت کرے، نہ کرے تو یہ ظالم انسان نہ کرے۔ اسی لیے پھر اللہ فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت میں لگی ہوئی، ہر چیز، لیکن اگر کوئی نہیں لگا، اگر نہیں کوئی لگا، انسان انسان ہائے وہ انسان، ہائے وہ انسان تو چیز کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ بس اس کو ایک ہی اس کی خواہش، ایک ہی فکر، وَإِنَّهُ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت، مال کی تڑپ، مال کی لگن، مال کی سوچ، دنیا دنیا دنیا، بھاگ بنا لو، اکٹھا کر لو، جمع کر لو دنیا۔ اللہ اکبر، تیری حقیقت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ یہ پانی کی پیداوار ہے نا، پانی کی پیداوار ہے، کون سا پانی؟ نطفہ، حقیر۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ ہم نے آدم کی نسل کو حقیر پانی سے پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ حقیر پانی سے، نطفے سے۔ یہ انسان نطفے کی پیداوار، نطفے سے پیدا کیا گیا انسان، اور پھر طاقت قوت کتنی ہے اس کے اندر، کتنا قوت والا ہے، بڑا زورآور ہے اور بڑی جان ہے، بہت قوت والا ہے؟ نہیں واللہ کچھ بھی نہیں، بڑا کمزور۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشکلیں جان نہیں چھوڑتی، تکلیفیں جوڑ کے رکھ دیتی ہیں، تکلیفیں کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں، تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی مشقتیں پریشانیاں آ جائیں تو پھر اس کی حالت اور کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا غرور، اس کا تکبر، ذرا غور کیجئے، غور کیجئے، اس کے مقابلے پر ایک تو پہلے سینہ چڑھ دیا تھا، روڑا دیکھیں دوسری طرف ذرا فرشتوں کو دیکھیں آپ، انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ درس آپ سن نہیں رہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں، میں نے کیا بتایا؟ حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے انسان، حقیر پانی سے۔ دوسری طرف فرشتے کو جانتے ہیں کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ نور سے پیدا ہوا ہے۔ طاقت قوت کتنی ہے اس کی جانتے ہو؟ طاقت قوت کتنی ہے اس کی؟ اتنی طاقت قوت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے قوم لوط کی بستی کو ان کے انسانوں سمیت، ان کے جانوروں سمیت، ان کے گھروں سمیت آسمانوں کی بلندیوں تک اٹھا لیا اور اٹھا کر اوپر سے نیچے دے دیا۔ یہ طاقت، یہ قوت،
اور کوئی ہمارے جیسی مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، مسائل ان کو لاحق ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. لیکن واللہ ذرا برابر ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہے. ذرا برابر بھی ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہے. انسان تو نطفے کی پیداوار، تو کمزور، تو ضعیف، تو مشکلوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں گھرا ہوا، لیکن دوسری طرف فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا، طاقت، قوت تیرے سامنے بیان کر دی. اس کا مکان، مرتبہ ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کوئی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں انہیں نہیں آتی. لیکن ذرا برابر ان میں تکبر اور غرور نہیں. اور انسان کے اندر بے حساب تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے. یہ تکبر اور غرور ہی ہے کہ نطفے کی پیداوار اس کی عبادت نہ کرے. یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے کہ یہ نطفے کی حکیم باری کی پیداوار اپنے آپ کو خالق و مالک کے سامنے نہ چکائے. یہ تکبر ہے. اللہ اکبر. لیکن فرشتے کہ جو اس انسان کی نسبت، اس کا فرق دیکھیں، اس کی شان دیکھیں، اس کا نور دیکھیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ان کی عاجزی اور انکساری کو قرآن میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. زمین و آسمان کی یہ چیزیں جو ہیں اور جو جانور ہیں چلنے پھرنے والی، یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اور فرشتے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وہ تکبر نہیں کرتے. اور فرمایا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. اور وہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ انہیں جو آرڈر کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، وہ اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس حکم کے اوپر یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور پہلے کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ یخافون ربهم من فوقهم. اپنے رب سے، اپنے خالق سے ڈرتے ہیں. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ان میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے. اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ انہیں جو آرڈر کر دیتا ہے اس آرڈر کی تکمیل کرتے ہیں، اس آرڈر کو مانتے ہیں. اللہ نور سے بنی ہوئی مخلوق، کوئی کمزوری نہیں، طاقت، قوت، صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. اتنی طاقت اور قوت اور صلاحیتیں، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. کیونکہ اللہ رب العزت کے مقام، مرتبے کو اس نے جانا سمجھا. وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف انسان کا معاملہ، اس انسان کا معاملہ کہ یہ اللہ کے مکان کو، یہ آج کا انسان، بلکہ صرف آج کا انسان نہیں، ماضی میں بھی، آج بھی اور آنے والے دور میں بھی، واللہ یہ انسان کی جہالت، بے وقوفی، اس کا تکبر، اس کا غرور، گمان، اس کو شاید یہ سمجھاتا کہتا ہے کہ تو بڑی چیز ہے، تو بہت بڑی کوئی چیز ہے، تو بہت بڑی کوئی چیز ہے. تیرے اندر یہ عاجزی اور انکساری نہ ہونے کا سبب اپنے آپ کو کچھ بہت بڑی چیز سمجھنا ہے. اور نہیں میرے بھائی، اور میرے بھائی تو میں کچھ بھی نہیں، واللہ ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہے. ہو کیا؟ ہو کیا؟ اے انسانوں تم اللہ کے سامنے ہو کیا؟ یہ انسان اس خالق و مالک کے سامنے آخر کس طاقت کا مالک ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب چاہے تم سے تمہاری زندگی کو چھین لے، تم اس زندگی کو بچا سکتے ہو. اور جب چاہے جو نعمتیں اس نے تم کو دے رکھی ہیں، اگر ان نعمتوں کو تم سے چھین لے تو بتاؤ کہ تم سے چھینی ہوئی نعمت کو تمہیں واپس لا کر کون دے گا؟ اگر وہ خالق و مالک تجھ سے تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے تو کون ہے جو تجھے لا کر دے گا؟ اگر وہ رب تیری زبان کی بولتی بند کر دے تو تیری زبان کو بولنے کی صلاحیت کون دے گا؟ اگر وہ رب تجھ سے تیرے سننے کی سماعت
اگر بتا تیری رگوں میں بہتا ہوا خون وہ بند کر دے تو اسے کون بہائے گا؟ بتا اللہ کی قسم بتا، یہ جو نیند دے تو کھاتا ہے، پیتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، نیندوں کے مزے اڑاتا ہے، دن میں باہر نکلتا، کام کرتا، پیسہ کماتا ہے، اگر اللہ اپنی ان نعمتوں کو تجھ سے چھین لے تو بتا تجھے کون لا کر دے گا؟ وہ بتا تجھے کون لا کر دے گا؟ لا کر دے گا کوئی ہے؟ کیا تو خود اپنی طاقت اور قوت سے کو اللہ سے مقابلہ کر کے لے لے گا؟ نہیں لے سکتا نا۔ اللہ کے سامنے اتنے کمزور ہیں ہم، واللہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے اس کے سامنے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کبھی غور کیا کرو، اور کبھی بیٹھ کے غور کیا کرو، اللہ کے بندو غور کیا کرو، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ 5 فٹ کا 6 فٹ کا ایک انسان اتنے بڑے رب، خالق و مالک، رب کائنات، کائنات کا رب، پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کے مالک کے سامنے اس انسان کی کیا جرأت کہ یہ اس کی عبادت نہ کرے، یہ اس کے سامنے اپنی گردن کو نہ جھکائے، اس کی کیا جرأت، اس کی کیا جرأت۔ لیکن افسوس اور افسوس کہ بڑے تکبر میں ہے، بڑے غرور میں ہے، کہ تکبر اور غرور ہے۔ اور عبادات میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نماز 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 کے لیے تیرے لیے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ زبان کہتی ہے، جس کو پوچھو گے کہو گے مسلمان سارے یہ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب مجھے ذرا یہاں بتائیے گا کہ ہم اللہ کو بڑا صرف زبان سے کہتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں؟ سمجھتے بھی ہیں۔ اچھا چلے آئیں ذرا ابھی میں مثال دے کر بات پوچھتا ہوں۔ صبح ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے؟ موسٹلی 7 بجے ڈیوٹی ہے۔ 7 بجے سے لیٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 منٹ پہلے آتے ہیں۔ نماز سے کتنے لیٹ ہوتے ہیں؟ نماز سے کتنے لیٹ ہوتے ہیں؟ کیوں جی شیخ صاحب بات صحیح؟ ڈیوٹی کتنے بجے ہے؟ 7 بجے۔ بندگاہ لے آنے کو پر آئے تھے کوئی نہیں کیا؟ اچھا 7 بجے ڈیوٹی، حاضری کتنے بجے؟ 6:45، 5 منٹ پہلے۔ اب اللہ بھی بلاتا ہے، مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ سب سے بڑا کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ڈیوٹی والے نے کہا کہ 7 بجے آنا ہے، کفیل پاک کا آرڈر ہے۔ کس کا آرڈر ہے؟ کفیل پاک کا آرڈر ہے، مدیر پاک کا آرڈر ہے، 7 بجے ڈیوٹی پر آنا ہے۔ ہم اپنی ڈیوٹیوں پر وقت سے پہلے اپنی ڈیوٹی پر حاضر، اللہ بلائے آؤ مسجد کے اندر اللہ کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے، اس خالق اور مالک کو بڑا ماننے کے لیے اپنے عمل سے ثبوت دو، آؤ مسجد میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، آوازیں آتی ہیں، بلایا جاتا ہے۔ لیکن مسجدوں میں اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وغیرہ اکثریت۔ اچھا ڈیوٹی ٹائم سے۔ اب مجھے بتاؤ ڈیوٹی بڑی کر دی اس بندے نے یا اللہ کو بڑا کیا ہے اس نے؟ کیسے آپ کہتے ہیں اللہ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ زبان سے تو آپ بڑا کہو گے، سارے کہو گے بڑا ہے، بڑا ہے۔ یہ بیٹھا یامین، یہ بیٹھے شیخ عبد الماجد صاحب، یہ مجھے اپنی طرف بلائیں، یہ مجھے اپنی طرف بلائیں، دونوں ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا اب میرے دل میں جس کا زیادہ احترام ہے میں ادھر جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ میرے دل میں جس کا زیادہ احترام میں ادھر ہی جاؤں گا نا۔ اور میں کہوں گا جی اگر میں ادھر نہ جاؤں، میں چلا جاؤں یامین کے پاس، نا جی تسی بڑے بھی ہو، آپ بڑے بھی ہیں،
آپ سے پیار بھی بڑا ہے، آپ بڑے بھی ہیں، لیکن چلا میں کدھر جاؤں؟ میں چھوٹا کر رہا ہوں بھیا مقام کے اعتبار سے شیخ صاحب بڑے ہیں، عمر کے لحاظ سے یہ بڑے ہوں گے، عمر کے لحاظ سے یہ بڑے ہوں گے، لیکن مقام کے اعتبار سے شیخ صاحب بڑے ہیں، مجھ سے بھی مقام کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ تو میں اگر ان کی بجائے ادھر جاؤں اور ان سے کہوں کہ جی آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، کہہ رہا بڑی عجیب بات کرتے ہو، مجھے بڑا کہتے ہو، جاتے ہو اس کی طرف ہو، تم نے بڑا کس کو کیا ہے؟ تم نے بڑا کس کو کیا ہے؟ تم نے بڑا اس کو کیا ہے۔ یہ انسانوں کی آپس کی مثال۔ بتاؤ، ایک طرف اللہ کا بلاوا ہو، ہم اللہ کے بلانے پر ہم نہ جائیں، اور دنیا، ڈیوٹیاں، کام، کاروبار، تجارت، یہ جب بھی بلائیں تو دوڑے چلے جائیں۔ اور بتاؤ بڑا کس کو کیا ہے؟ اور بتاؤ بڑا ہم نے کس کو کیا ہے؟ ہم نے اللہ ڈیوٹیوں کو، دنیا کو، اپنے کاروباروں کو بڑا کیا ہے، ہم نے اللہ کو بڑا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب سے اہم ترین عبادت نماز، جس کے قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں کتنی دفعہ حکم دیا ہے؟ تو یاد ہے آپ کو 700 مرتبہ اس کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم 700 ٹائم، 700 مرتبہ تجھے اللہ نے آرڈر کیا کہ اے میرے بندے، تو نے میری عبادت کے لیے، اس نماز کے لیے تو نے آنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم۔ لیکن اللہ کا یہ حکم ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے، اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو اللہ نے تو کتنا کرم فرمایا تھا، کتنا کرم فرمایا تھا، کتنی تھی ہیں؟ کتنی رہ گئی ہیں؟ تو اگر 50 رہتی تو پھر، اگر یہ 50 رہتی تو پھر ایک ظالم، ایک دفعہ میں نے اس سے بات کی، ظالم انسان ظالم ہے، جاہل ہے، انسان ظالم ہے، جاہل ہے۔ ایک بندے کو میں سمجھا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو 50 سے اللہ نے 5 کر دی، اگر 50 ہوتی تو پھر آگے سے جاہلانہ جواب اس کا سنیے تو میں نے اللہ کی قسم خود سنا اس ظالم کے منہ سے، کہنے لگا پھر اللہ خود ہی پڑھتا، ہم نے کیا پڑھنی تھی؟ اللہ کی قسم یہ وہ بات تو میں نے اپنے کانوں سے اس ظالم کی، میرا دل کرے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا، لیکن میرا ارادہ یہی تھا۔ 50 اس ساتھ نے، اس ہستی نے تیرے لیے رعایت کی، اور قربان جائے اپنے رسول کے، کہ جس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں بار بار درخواست کر کے اس کو 50 سے 5 کر لیا، اور پھر اللہ کے بھی قربان، رب کے ہم شکر گزار بنے، اے اللہ تیرا پر احسان کہ تو نے 50 سے 5 کر تو دی، لیکن اجر میں کمی نہیں کی۔ فرمایا ہے 5 لیکن اجر 50 کر دوں گا، ہے 5 لیکن اجر 50 کر دوں گا۔ یہ اس کا احسان ہوا، نبی کریم کی محنت رنگ لائی، 50 سے 5 ہوئی۔ اب اس 5 کا حشر ہم نے کیا کیا ہے؟ اس 5 کا حشر ہم نے کیا کیا ہے؟ اے ظلم، اللہ ظلم، تیرے پاس اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، تیرے پاس اس رب کے لیے ٹائم نہیں جو تجھے کھانے کو دے، تیرے لیے تیرے پاس اس خالق و مالک کے لیے ٹائم نہیں جو تیری بھوک کو مٹائے، تیرے لیے اس خالق و مالک کے لیے ٹائم نہیں جو تیری پیاس کو بجھائے، تیرے لیے تیرے پاس اس رب کے لیے، اس خالق کے لیے ٹائم نہیں جس نے تیرے لیے دن کو بنایا، رات کو بنایا، آرام، سکون، دنیا کی لذتیں، نعمتیں جس خالق و مالک نے تیرے لیے بنائی، اس رب کے لیے، اس خالق و مالک کے لیے تیرے پاس 5 وقت کی نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ تکبر ہے، تکبر، غرور ہے، غرور، یہ انسان کا گھمنڈ ہے، گھمنڈ۔ اس کو دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس گھمنڈ کے اندر مبتلا ہے، نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ اور جب یہ فیوز اٹھ جائے گا نا، یہ فیوز سمجھتے ہو نا، یہ زندگی والا فیوز جب اٹھ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا اس کو، پھر پتہ چلے گا۔ ابھی تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی نا، جتنا مرضی سمجھاؤ، جتنا مرضی اس کو جوڑے، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اللہ کے بندوں سمجھو، اس بات کو سمجھو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رب کائنات نے
تمہارے لیے 5 نمازیں کر دی، اس کے اندر اجر 50 کا رکھا، پھر اس کے اندر تمہارے لیے خاص موقعوں پر رعایت بھی رکھ دی، بعض موقعوں پر اس نے تمہارے لیے کچھ رعایت بھی رکھ دی۔ مثال کے طور پر سفر میں جاتے ہو تو نماز کو قصر کر لو، نماز کو قصر کر لو۔ پھر کچھ رعایت یہ بھی رکھی کہ اگر تم چاہو تو جمع کرو، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لو اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا لو، یہ تمہارے لیے اس نے رعایتیں رکھی، لیکن معاف نہیں کی گئی۔ اس کی اہمیت کو اس سے بھی سمجھو کہ اگر تم حالت جنگ کے اندر ہو تو جنگ کے اندر نماز پڑھو، صلاۃ الخوف پڑھو، وہاں پر بھی اس کو ادا کرو، اس نماز کو پڑھو تم، کہ 2 گروپ بنے، ایک گروپ نماز پڑھے گا اور ایک گروپ جو ہے وہ حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا پہرے پر۔ اب ایک گروپ جب پہلا نماز پڑھ لے تو یہ پہرے پر آ جائے گا اور پہلا گروپ جو ہے وہ پیچھے آ کر اپنی نماز ادا کرے گا۔ اس موقع پر بھی نماز کی چھٹی نہیں، تمہارے لیے اس نے رعایت ضرورت دی، قصر کر لو، جمع کرو، اور پھر جب تک تو کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے کھڑا ہو کے پڑھ، اور اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے رعایت کر دی بیٹھ کے پڑھ لے، اللہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے مزید رعایت کر دی، اللہ نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے، اور اگر لیٹ کے بھی حرکت نہیں کر سکتا تو اشارے کے ساتھ پڑھ لے، لیکن چھٹی پھر بھی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے آپ کا، آخری وقت میں بھی امت کو تلقین اس بات کی کر رہے ہیں، آخری وقت میں بھی تلقین اسی بات کی ہو رہی ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی باقاعدگی، نماز میں سستی نہ کرنا۔ اور دیکھیں مسجد میں آنے کی ہمت نہیں، 2 صحابہ کو بلا کر ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں، اور دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، اور کس حالت اور کیفیت میں آ رہے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک زمین کے ساتھ کھسک رہے تھے، اور تیرا میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، اور تجھے مجھے آخری وقت میں تنقید کی، لیکن یہ ہمارا ظلم دیکھیں، انسانوں کا، مسلمان کا ظلم دیکھیں کہ اپنے نبی کی اس تعلیم، اس نصیحت کے اوپر یہ آج امت کتنا عمل کر رہی ہے، اس امت کا آپ ظلم دیکھیں۔ اللہ ہٹے کٹے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، تم تندرست ہیں، نوجوان ہیں، صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، دنیا کا کام کروانا چاہو مجھ سے تو بہتر کوئی کر نہیں سکتا، میں تو ایسا زبردست کاریگر ہوں کہ میرے جیسا کاریگر تمہیں پورے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سعودی عرب کے اندر نہیں ملے گا۔ ڈیوٹی کام کروانا چاہتے ہو، بھاری بھاری بوجھ مجھ سے تم اٹھا کے دیکھ لو، میں 40 کلو 50 کلو 60 کلو کے وزن اٹھا لوں گا، میرے اندر بڑی طاقت ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا کر لوں گا، پیسے اگر تم کچھ زیادہ دو تو 10 گھنٹے بھی کر لوں گا، اگر تم تھوڑا سا اور بڑھاؤ تو میں ڈیوٹی کچھ اور بھی کر لوں گا، میں 12 گھنٹے بھی لگانے پر قادر ہوں، میں 14 گھنٹے بھی لگانے پر قادر ہوں، پیسے بڑھاتا جا، ڈیوٹی مجھ سے زیادہ لیتا جا، مجھے کچھ پرواہ نہیں، لیکن نماز جس کا 24 گھنٹوں میں اگر تم کیلکولیٹ کرو، فجر کو، ظہر کو، عصر، مغرب و عشاء کو کیلکولیٹ کرو تو ٹوٹل ٹائم جو نکلتا ہے وہ 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم 24 گھنٹوں میں کتنا بنتا ہے؟ 1.5 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے، صرف 1.5 گھنٹے کا۔ اگر تم فجر کے 15 منٹ لگا لو، کوئی ظہر کے 15-20 لگا لو، کوئی عصر کے 10 منٹ لگا لو، کوئی مغرب کے 15-20 لگا لو، عشاء کے 20-25 منٹ، یہ ٹوٹل جب تم جمع کرو گے تو کتنا بنے گا؟ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنے گا، 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنے گا۔
रब की इबादत के लिए जिसका दिया हुआ खाते हो, जिसका दिया हुआ पहनते हो, जिसकी दी हुई रातों में आराम करते हो, जिसके दिए हुए दिन में बाहर निकलकर मेहनतें कोशिशें करते पैसा कमाते हो, जिसकी जमीनों पर चलते हो, जिसके आसमान तले रहते हो, जिसकी रोशनियों से फायदे उठाते हो, जिसके अंधेरों से तुम फायदे उठाते हो, जिसके दी हुई नेमतों से तुम फायदे उठाते हो, उसी रब के लिए, उस खालिक के लिए, उस मालिक के लिए कोई इबादत डेढ़ घंटा टाइम निकाल के इबादत न करे तो वल्लाह है इस इंसान को फिर मैं समझता हूँ जीने का कोई हक नहीं, कोई जीने का हक नहीं। वह 1000 रियाल, 1200 रियाल, 1400 रियाल, 1500 रियाल, 1600 रियाल कितना मिलता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी करके कितना मिलता है? इतना ही मिलता है, और इतना ही मिलता है ना। 1600 रियाल मिलता है, 1600 रियाल मिलता है। 1600 रियाल में ड्यूटी कितनी करता हूँ मैं? 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 2000 रियाल मिलता है, मैं 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 2000 रियाल के लिए, और मिलना भी कब है? महीने के बाद, महीने के बाद, और फिर रहता भी नहीं है। इधरों आया इधर गया, इधर से आया और रहता भी नहीं ना, उड़ जाता है। बल्कि मकरूज होता है, तनख्वाह आने से पहले बंदा मकरूज होता है। पहले तो आते कर्जे उतारता है, फलां के देने हैं, फलां के देने हैं, फलां के देने हैं। अब जरा समझो बात को, समझो। इन चंद रियालों की खातिर हम इतने घंटे ड्यूटी करने वाले, और उधर दूसरी तरफ वो खालिक और मालिक जिससे हम इतनी नेमतें लेते हैं, उस नेमतों के जवाब में हमारी इबादत क्या है? हम क्या इबादत करते हैं या नहीं करते? और जो करते हैं वो कितनी करते हैं? और जितनी करते हैं उसके अंदर कितना हम इखलास, आजी, इंकिसारी कितनी, वो सारी चीजें हमारे सामने। और जो इबादत करेंगे वो साया नहीं, वो साया और माल तोड़ जाता है ना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों के अमल की कदर करता कि नहीं करता? तो ये इंसान है जो अल्लाह की कदर नहीं करता, लेकिन अल्लाह बंदों के अमल की कदर करता है। तुम उसकी इबादत करो, अल्लाह तुम्हारे अमल की कदर करता है। उधर तुम्हारा अमल ज़ाया नहीं जाता, तुम्हारा अमल महफूज, अगर सही सुन्नत तरीके के मुताबिक इखलास के साथ तुम्हारा अगर ये किया हुआ अमल है तो अल्लाह इसकी कदर करता है। माल ज़ाया हो जाते हैं, माल उड़ जाते हैं, माल इंसान के किसी काम आने वाला कल को नहीं है, लेकिन ये इबादत अल्लाह की इबादत, ये सजदे, ये नमाजें, उसके सामने झुकना, उसकी इबादत करना, उसकी इताअत करना, अल्लाह के बंदे तेरे लिए दुनिया भी और आखिरत भी, दोनों जहानों के अंदर तेरे लिए एक महफूज तरीन सरमाया है, महफूज तरीन सरमाया है। लेकिन ये इंसान इस बात से बिल्कुल गाफिल है। अल्लाह, अब पता क्या देखते हैं? अगले दिन मैं एक इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि टॉप 10 पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 10 टॉप की पर्सनैलिटीज, और वो पर्सनैलिटीज किस एतबार से? बाई वेल्थ, दौलत के एतबार से। किस एतबार से? दौलत के एतबार से। एक बंदा, उसका उन्होंने लिखा जी $75 बिलियन इसके असासे हैं। कितने असासे हैं? 75 बिलियन। समझते हो कितने को कहते हैं? 75 अरब डॉलर। और रुपया नहीं, कितना है? डॉलर है, डॉलर 75 अरब डॉलर। ये जो आदमी है, ये हाईएस्ट फर्स्ट नंबर पर जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत है। तो कहता जी एक इंडिया का मुकेश अंबानी, बिल गेट्स है, वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जनाब सॉफ्टवेयर का मालिक है, $1 अरब, $50 अरब, $75 अरब, इसके पास $40 अरब, इसके पास $30 अरब, $20 अरब, $10 अरब, $अरबों डॉलर। अब ये $अरबों डॉलर के साथ और इनकी दुनिया के अंदर क्या पर्सनैलिटियां हैं। बोले जनाब, इन्होंने अपने घरों की छतों पर हेलीपैड बना रखे हैं, हेलीकॉप्टरों पर उड़ के आते हैं, अपने घरों की छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारते हैं, हेलीकॉप्टर वहां उतार के लिफ्ट में बैठे,
लिफ्ट में बैठ के नीचे कमरे, उधर से लिफ्ट में बैठे नीचे कमरे, उधर से उतरे फिर नीचे कमरे। गाड़ी में बैठना तो गाड़ी भी अंदर पार्क के अंदर आती है, नीचे पार्किंग है, कार पार्किंग है, वो भी लिफ्ट से उतरे तो कार पार्किंग में जाके कार के अंदर बैठे, फिर वहां से बैठे ड्यूटी पर, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर गए तो वहां पर भी हेलीपैड भी है और कारों की पार्किंग है, नीचे जाके रोके, फिर वहां से निकले, लिफ्ट पर बैठे, अपने ऑफिस में गए। चलना भी नहीं पड़ता, चलना भी नहीं पड़ता। और गर्म हवा भी नहीं इनको लगती। और मैंने वल्लाह आप यकीन जाने में सोच में पड़ गया, अगर ये लोग मुसलमान ना हुए तो क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, सूरज आग बरसाता होगा, जमीन तपती होगी, ये तड़पते होंगे। 75 अरब डॉलर उस दिन किसी काम, 75 अरब डॉलर उस दिन किसी काम नहीं आएगा। वो कहेगा उस दिन कहेगा मालिक मुझसे ले ले तूने जो कुछ लेना है, 75 अरब डॉलर, सारी जमीन, सब कुछ ले ले, मुझे छोड़ दे। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐलान क्या होंगे? कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिशवा तदऊ मन अदबर व तवल्ला व जमा फअवा। हाय हाय हाय, क्या कहते हो? तुम्हें माल बचा लेंगे, दुनिया बचा लेगी, और तुम सिर्फ हजारों डॉलर कमाने वाले और सैकड़ों डॉलर कमाने वाले, ये अरबों खरबों डॉलरों के मालिक उस दिन तड़पते होंगे, रोते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बकरियों का चरवाहा, नमाजें पढ़ने वाला, और जब कभी वुजू टूट भी जाए वुजू करके फिर नमाजें पढ़ने वाला बिलाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात, सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर आगे आगे कदमों की आहट कौन है? और कौन है? ये किसके कदमों की आहट? 75 अरब डॉलर का मालिक, 40 अरब डॉलर का मालिक, दुनिया की प्रॉपर्टीज का मालिक नहीं, अल्लाह के रसूल गुलाम बिलाल है कि जिसको जो चलता जमीन पर है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बिलाल है, गुलामी की जिंदगी बसर करने वाला बिलाल, जन्नत के अंदर ये मकाम है। अरबों खरबों डॉलर ये काम आने वाले नहीं, जिसके लिए 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 20-20 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 दिन हम अपने आप को खबा मारते हैं। वल्लाही ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं। और हमारी सरकार ने, नबी करीम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लेता है, फजर की 2 सुन्नतें, फरमाया दुनिया के अंदर जो कुछ है इन सबसे बेहतर है 2 रकत फजर की, 2 रकत फजर की, 2 रकत सुन्नत है ये, 2 रकत। और फरमाया सुनो गौर से सुनो, तुम्हें अमीर बनाओ, अमीर कैसे बनोगे? अमीर पैसे वाला अमीर नहीं, अमल वाला अमीर है। एक तरफ 75 अरब डॉलर का मालिक है, और दूसरी तरफ वो जिसने सुबह उठकर फजर की 2 रकत नमाज पढ़ ली है, ये अमीर है। अमीर कौन है? और जो फजर की 2 सुन्नतें पढ़े तो वो उसके लिए दुनिया में मौजूद जो कुछ उससे बेहतर है। तो जो 5 फर्ज नमाजें पढ़े तो उसका मकाम क्या होगा? उसका मकाम क्या है? और एक बात समझ में आई है तो पल्ले पड़ी है, लेकिन इंसानों को पता ही कोई नहीं है। जहालत। और नहीं, अल्लाह के बंदो नमाज, अल्लाह के बंदो नमाज, और नमाज तेरी ना छूटे। देख, तू अपने नबी को दे, अपने रसूल को दे, अपनी जिंदगी में उस नबी ने कभी नमाज न छोड़ी, नमाज में ताखीर न की, हालते जंग में, मैदाने जंग में भी नमाज न छोड़ी, हालते बीमारी में भी नमाज न छोड़ी। और सहाबा इकराम ने भी कभी नमाजें नहीं छोड़ी। तू मैं क्यों छोड़ते हैं भाई? क्यों छोड़ते हैं?
کیوں سستیاں کرتے ہیں, کیوں غفلتیں کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا میں وہ پچھلی تقریروں والی تقریر نہیں, میں ذرا مختلف انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں اب آپ پر کفر کے فتوے لگا دوں, میں آپ کو کافر بنا دوں, میں آپ کو مفتیوں کے فتوے سناؤں, نہیں, میں سیدھی بات آپ کے سامنے, بالکل سیدھی بات سمجھانے کے لیے, کائنات کو دیکھو, کائنات کے نظام کو دیکھو, رب کی نعمتیں, اس کی رحمتیں دیکھو, رب کا مقام مرتبہ دیکھو, اور اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھ اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کیا ہمارا یہ عمل درست ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ, جمعہ درس میرا ہے وہاں پر, تو میں ایک موضوع میں نے سوچا ہے, دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت, اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ آئندہ جمعے وہاں پر مارکیٹ میں. تو تھوڑا سا دنیا کا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آخرت کے حوالے سے بھی, وہ جنت کہ جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں, یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی, کچھ چیزیں میں بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ ایک حرص پیدا ہوا آخرت کے لیے. بھائی یہ دنیا کے لیے ہم عبادات کو چھوڑ رہے ہیں. ایسے ایسے بدبخت میں نے دیکھے ہیں, ایسے ایسے بدبخت ظالم و جاہل. دیکھیں ادھر اذان ہوئی, پتہ حیا والے آ جائیں گے تو حیا والے پکڑ سکتے ہیں, یہی ہے نا ڈر. تو کیا کرتے ہیں, دکانیں بند کرتے ہیں, ورکشاپیں بند کرتے ہیں اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. دکانیں بند کرتے ہیں اور ورکشاپیں بند کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. پیچھے جا کر کیا کر رہا ہے, پیچھے جا کر کیا کر رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر رہا ہے. میں نے دیکھے ہیں. تم کہتے ہو اللہ کو بڑا کیا, اللہ کو بڑا سمجھتا ہے, کیسے مجھے بتاؤ. ادھر مسجد میں بلاوا آیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دکانیں حیا والوں نے بند کروا دی, دکان بند کر لی, ورکشاپ بند کر لی. اللہ نے موقع دیا لیکن اس ظالم نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا, مسجد کو نہ کیا, ورکشاپ بند کی, دکان بند کی, اپنے پیچھے کمرے میں جا کر فلم دیکھنے لگ گیا. پیچھے جا کر کیا کرنے لگ گیا, پیچھے جا کے اور کہا چلو یار 10-15 منٹ کو گانے بیٹھ کر سن لیتے ہیں. یہ 10-15 منٹ جو نماز کے لیے کیا کر لیتے ہیں, اللہ جا کے گانے سن لیتے ہیں, فلم ہی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے, یہ ہماری حالت ہے. اس نے اللہ کو بڑا کیا یا اس کنجری کو بڑا کیا جس کا جا کے ڈانس دیکھتا ہے یہ, اس نے اللہ کو بڑا کیا یا فلم کو بڑا کیا جس کو جا کے دیکھتا ہے یہ. کرکٹ کے میچ شروع ہوئے, ورلڈ کپ ٹورنامنٹ, حالت دیکھنے والی, ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میچ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. جب یہ حالت ہو تو پھر صورتحال کچھ اور ہی ہو جاتی ہے, صورتحال کچھ اور ہی ہو جاتی ہے. ایک مجھے ملا, پاکستان انڈیا کا میچ تھا, ہمارے اپنے پاکستان کا. مولوی صاحب بھائی دعا کرے وہ پاکستان جیت جائے, مولوی صاحب دعا کرے وہ پاکستان جیت جائے. کیوں, جنگ ہو رہی ہے, کرکٹ کا میچ. میں نے کہا صبح نماز پڑھی تھی تو نے, انشاءاللہ جی کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے, کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے. اچھا شام کو ہار گئے, مجھے ملا, کہتا جی بڑی بری ہوئی. میں نے کہا اب سچی سے اللہ کی قسم یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں ہم تو. اور میں نے کہا کتنی نمازیں پڑھی تھی, میں میچ نہیں بیٹھے رہے, میچ پر ہی بیٹھے رہے, میچ ہی دیکھتے رہے. اللہ سے دعائیں, اللہ جتا دے, اللہ فتح دے دے, اللہ فتح دے دے, اللہ فتح دے دے, اللہ کامیابی دے دے. ہائے اللہ کامیابی, اللہ کیا کیسے اللہ کامیابی دے, کیا باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. کرکٹ کے میچ پڑے, فلمیں پڑی, گانے پڑے, کاروبار پڑے, تجارت پڑی, نیند پڑی, اور کہتی ہو کہ اللہ بڑا, ہم اللہ کو بڑا سمجھتے نہیں. واللہ ہم عمل سے اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے. اگر ہم اپنے عمل سے اللہ کو بڑا سمجھیں تو ہم کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کریں, کبھی نماز مت چھوڑیں. اگر ہم اللہ کو بڑا کریں, ہم نے تو نیند کو بڑا کر رکھا ہے, صبح اٹھتے نہیں, فجر میں اٹھتے نہیں, فجر میں آنکھ کھلتی نہیں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, بڑی مشکل ہے. فجر میں نہیں مولوی صاحب اٹھ سکتے, اور رات کو جلدی سو جاؤ, رات کو جلدی نہیں سونا, رات کو کپڑے لگاتے رہنا ہے, رات کو ڈرامے فلموں پر بیٹھے رہنا ہے, ٹھیک ہے.
اور الارم کون سا لگانا ہے؟ ڈیوٹی 7 بجے ہے نا، تو الارم کون سا لگانا ہے؟ ڈیوٹی کا الارم لگانا ہے، نماز کا الارم نہیں لگانا۔ ہم نماز کا الارم نہیں لگاتے، ہم ڈیوٹیوں کے الارم لگائے تاکہ ڈیوٹی سے لیٹ نہ آ جائے۔ ہم نے دیکھے کئی ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے نا کبھی، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چائے کا کپ ہاتھ میں، جوتا ہاتھ میں، ساکس ہاتھ میں، یہ کیا گاڑی میں بیٹھ کے پہن لوں گا اور گاڑی میں ہی پی لوں گا تاکہ ڈیوٹی سے لیٹ نہ ہو جائے۔ اتنی پرواہ ہے ڈیوٹی کی، اتنی پرواہ ہے۔ پھر آپ سنو، آخری 5 منٹ اس بات پر لگا دیں کہ اگر ہم نے اپنی حالتوں کو درست نہ کیا، اگر ہم نے اپنی حالتوں کو درست نہ کیا، تو پھر اللہ کے اعلان سن لو۔ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہ بعد میں آنے والے یہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر لیا، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی شہوات کے پیچھے لگ گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ رب العزت ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم سے ملاقات، اللہ کے عذاب سے ملاقات ان کی ہوگی پھر، کہ جو آج اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اور ان شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو ان شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر انجام کیا ہے ان کا؟ ابھی تو مزے میں لگے ہوئے نا، ابھی تو مزے میں لگے ہوئے نا، سو رہے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں، بھاگ رہے، دوڑ رہے، دنیا کما رہے، محنت کر رہے، کوشش کر رہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر سن یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر لیا اور اپنی شہوات کے پیچھے لگے ہوئے، فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ پھر جہنم سے ملنے والے ہیں، پھر یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، سورۃ القلم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا نشا کرتا ہے سورۃ القلم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی، اللہ پنڈلی ظاہر کرے گا، یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود، اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی، بلایا جائے گا، آؤ سجدہ کرو، لیکن فلا یستطیعون، استطاعت نہ ہوگی، اس دن اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم صالمون، بلائے جائیں گے، پکارے جائیں گے، آؤ آؤ اب اللہ کو سجدہ کرو، نظریں جھکی ہوں گی، ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر سوار ہوں گی، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن منہ کے بل گر پڑیں گے۔ یہ جب دنیا میں صحت مند تھے، تندرست تھے، آنکھیں کام کرتی تھی، قدم ٹھیک تھے، دلوں دماغ درست تھا، اس دن بلایا جاتا تھا، یہ نماز کو نہیں آتے تھے، آج بلائے جائیں گے، آئیں گے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، فلا یستطیعون، لیکن سجدہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی کمروں کو سخت کر دے گا، اکڑا دے گا، جیسے تخت ہوتا ہے نا، تختہ ہوتا ہے، اس طرح اکڑ سجدہ کرنا چاہیں گے، منہ کے بل گر جائیں گے، منہ کے بل گر جائیں گے اور سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے ابھی سے سجدے شروع کر دو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے ابھی سے اس اللہ کو سجدے کرنا۔ اللہ، جہنم میں لوگ جہنم میں اور جنت میں لوگ چلے گئے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ لوگ پوچھیں گے کچھ دوست ساتھی نظر نہیں آ رہے، کچھ دوست ساتھی نظر نہیں آ رہے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہاں ہیں؟ فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، سوال و جواب ہو رہے ہوں گے، فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا، فلانا نظر نہیں آ رہا، فلانا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ پھر پتا چلے گا کہ جب جنت میں کہیں نظر نہ آئے تو پھر جہنم میں جہنم والوں کی طرف جھانکیں گے، دیکھیں گے کہ ان کے پیارے، ان کے دوست، ان کے ساتھی وہاں جہنم میں ہیں، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا کہیں گے؟ ہم نماز
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ آج جہنم کے اندر ہے. تو جس نے جہنم میں جانا ہے وہ سستیاں کرتا رہے, اور جس نے جنت میں جانا ہے تو کوشش کر رہے. صرف ایک ارشاد, حدیثیں بہت سی ہیں, صرف ایک ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمارے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ جو ٹائم میں دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. معذرت کے ساتھ 5 منٹ اوپر بھی ہو گئے ہیں, تو معذرت ہے ایسے کو بول رہے ہیں. موضوع ہے میں یار نماز کا مسئلہ, مجھے معاف کر دیجیے گا. کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں فرمایا جس کسی نے اس نماز کی حفاظت کی, ترجمہ سنو حدیث کا, جس نے اس نماز کی حفاظت کی, یہ نماز قیامت کے دن, سنیں ادھر سنیں, اب میں بات ختم کرنے لگا, جس نے نماز کی حفاظت کی, یہ نماز اس بندے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی, برہان ہوگی, دلیل ہوگی. اور فرمایا قیامت کے دن آگ سے یہ نماز اس کی حفاظت کرے گی. جس نے نماز کی, اور جس نے دنیا میں نماز کی حفاظت کی, یہ نماز اس بندے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی, برہان ہوگی, اور جہنم کی آگ سے نجات ہوگی, جہنم کی آگ سے نجات دلائے گی. اور فرمایا جس نے اس کی حفاظت نہ کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز اس کے لیے نور نہ ہوگی, برہان نہ ہوگی, اس کے لیے اندھیرے ہوں گے, اور آگ سے نجات بھی نہیں ہوگی, آگ سے نجات بھی نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ قارون کے ساتھ, یہ حامان کے ساتھ, یہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا. کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اتنا گندا ہے بے نمازی کہ فرعون کے ساتھ کھڑا. بے نمازی کتنا گندا ہے, کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ بے نمازی کتنا گندا ہے, بولو نا, ہمیں ختم کرتی گئے اور کے لپیٹتے ہیں. کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ فرعون کے ساتھ, بے نمازی. اب جس کو پسند ہے کہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, وہ نمازیں چھوڑے رکھے, سستی کرتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے کھڑا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو, تو وہ آج کے بعد نہ نماز چھوڑے گا, نہ نماز میں سستی کرے گا. اور یہ جو نماز میں سستی والے نا, ان کے لیے بھی لگا ہے, اب ٹائم مل گیا, فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم, تو پڑھتے ہو نا, اور فوائل للمصلین, جہنم ہے ان کے لیے جو نماز میں سستی نہیں کرتے ہیں. سستی کیا کرتے ہیں, 5 کی بجائے کتنی پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں. یہ بھی انہی کے اندر ہے, جو 5 کی بجائے 4 پڑھتے ہیں نا, وہ بھی اسی کے اندر ہے. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, 5 کی بجائے 4 پڑھنے والا. اور یہ بھی سنو کہ اگر 5 بھی پڑھتا ہے لیکن ٹائم گزار کے پڑھتا ہے, تو یہ بھی انہی کے اندر ہے, یہ بھی انہی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. دنیا کے اے مسافر, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں یہاں پر آئے, جب سے بنی یہ دنیا